فرعون کو کسی نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کے زوال کا سبب ہوگا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ اس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ پھر کسی نے اس کی عقل میں یہ بات ڈالی کہ تو بچوں کو تو قتل کر رہا ہے، تو بادشاہت کس کے اوپر کرے گا؟ بادشاہ کس کا ہوگا؟ تو سارے کے سارے مرد کوئی ہوگا نہیں۔ تو اس نے دوسرا حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دو اور 1 سال چھوڑ دو۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا جس سال فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس سال پیدا کرتا جس سال وہ بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ پریشان ہو گئیں کہ اب فرعون کے آدمی آئیں گے اور آ کے میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر وحی اتاری کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب تجھے ڈر ہو اس وقت کیا کرنا؟ اس کو دریا میں ڈال دینا، اور پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، خوف نہ کرنا، ہم اس کو رسول بنا کے تمہارے پاس واپس کریں گے۔ رسول بنا کے واپس کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس اللہ کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ پتہ نہیں، فرعون سے تو پھر بھی کوئی بچت کی امید تھی کہ بچ جائے، لیکن اب دریا میں ڈالنے کا حکم ہے کہ دریا پہ بچہ کیسے بچ سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے جب دریا میں بچے کو ڈالیں گی تو بچہ مر جائے گا۔ تو دیکھیں پھر کیا اللہ کا معاملہ ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کو کہتے ہیں رب، وہ ہے خالق و مالک، وہ ہے قادر۔ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسے اللہ کا حکم تھا انہوں نے ایسے کیا۔ وہ گئی ایک آدمی کے پاس جو لکڑی کا کام کرتا تھا، لکڑہارا، تو اس سے جا کے کہا کہ اس طرح کا نا ایک صندوق بناؤ، اس سائز کا، اس طرح کا ایک صندوق بنا کے مجھے دے دو۔ تو اب اس کو بات جو ہے وہ کھٹکی کہ یہ کوئی خطرہ ہے۔ وہ وہیں سے دوڑا اور سیدھا فرعون کے محل میں چلا گیا۔ جب فرعون کے محل میں گیا تو وہاں پہ جو باڈی گارڈ، چوکیدار وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کو روک لیا کہ اندر نہیں جانا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں نے فرعون سے ملنا ہے، بڑی ضروری بات ہے، میں نے اس سے کرنی ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔
تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ فرعون کے پاس اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی، اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی۔ اب وہ ادھر ادھر پریشان، فرعون اس سے کہہ رہا ہے کہ بول، وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ اس کی زبان بند ہے۔ تو اس نے اشارے وغیرہ کرنے شروع کیے فرعون کو، لیکن فرعون نے کہا ارے اس بیوقوف کو کیسے میرے پاس لے آئے ہو، اس کو جلدی سے میرے پاس سے نکال دو، یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال فرعون نے اس کو نکال دیا، باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان صحیح کر دی، بالکل صحیح ہو گئی زبان۔ تو پھر دوبارہ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے اندر جانے دو۔ تو پھر لوگوں نے روکا، لیکن اس نے کہا نہیں، بہت خطرے کی بات ہے، بڑی ضروری بات ہے، میں نے اس سے کرنی ہے۔ تو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اندر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی، پھر ادھر ادھر اشارے کرنے لگ گیا فرعون کو۔ اس نے پھر کہا کہ یہ کیسے بیوقوف آدمی کو میرے پاس لے آئے ہو، اس کو ادھر سے میرے محل میں سے نکال دو۔ باہر گیا، پھر اس کی زبان بالکل صحیح ہو گئی، بولنے لگ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ فرعون کے پاس گیا، پھر اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے بند کر دی، تو فرعون نے پھر اس کو نکال دیا۔ باہر آیا تو سمجھ گیا کہ کوئی ہے طاقت والی ذات، کوئی ہے قدرت والی ذات جو میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، اور آ کے خاموشی کے ساتھ صندوق بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے پیارے بیٹے کو اس صندوق میں رکھا اور دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تم ذرا اس کو، اپنے بھائی کو دیکھتی رہو کہ یہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ کون سی ماں ہے دنیا میں جو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالے؟ اپنے خود ہاتھ سے دریا میں ڈالنا ماں کے لیے کیسا مشکل کام ہے۔ اللہ پر یقین ان کو بہت زیادہ تھا، اور بندے کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، یقین کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو دیکھتی رہو۔ تو اب وہ دیکھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جا بھی رہی ہیں۔ بھائی اندر ہے، بہن دریا کے کنارے پہ چلتی جا رہی ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو صندوق تھا نا، صندوق یہ فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا۔ سمندر جو دریا تھا نا، فرعون کا محل جو تھا وہ یہ دریا کے اوپر تھا۔ تو وہاں پہ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، وہ دریا میں وہ باہر کھڑی ہوئی تھی، محل سے اپنے دیکھ رہی تھی، دریا کا نظارہ کر رہی تھی۔ تو اسے ایک صندوق اس نے جب دیکھا تو اس نے جلدی سے آ کے اس صندوق کو اٹھایا، اور اٹھا کے اس میں جو دیکھا تو بڑا خوبصورت پیارا بچہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ساری دنیا سے زیادہ حسن دیا کرتا ہے، ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوبصورت بنایا کرتا ہے۔ اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام
کو جو دیکھتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرہ ہی محبت والا ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے اور وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا چہرہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ خوش بھی ہوں جیسے ناراض ہی ہوتے ہیں، بس یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا بنایا تھا کہ ان کے چہرے میں اللہ نے محبت رکھ دی تھی۔ تو آسیہ نے اس کو اٹھایا، اندر خوبصورت لڑکا، فرعون کی اولاد نہیں تھی، آسیہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، جس کے پاس اولاد نہ ہو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے اولاد کی۔ تو اس نے اٹھا کے وہ فرعون کے پاس لے گئی اور فرعون سے جا کے کہا، او کیسا خوبصورت بچہ ماشاءاللہ، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور یہ ہمارے کام آئے گا بڑا ہو کے۔ سبحان اللہ، ایسے نا فرعون کو اس نے باتیں سنائیں کافی، فرعون اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ بھی بات کی۔ تو جب فرعون نے یہ سنا تو فرعون نے آگے سے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں اگر وہ بدبخت اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب فرما دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب فرما دیتا۔ لیکن اس بدبخت نے یہ کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن چونکہ میاں بیوی تو ہیں نا، ایک تعلق تو ہے، تو اب گھر میں زور لگ رہا ہے کہ کسی کا دودھ پی لے۔ فرعون نے آرڈر جاری کیے، آس پاس کی عورتیں آ گئیں، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے، منہ ہی نہیں لگا رہے۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ بھی اندر پہنچ گئی، وہ سمجھدار تھی، اندر جا کے لوگوں میں وہ بھی کھڑی ہو گئیں، اور جب اس نے پریشانی کو دیکھا تو کہنے لگی، اے فرعون، اگر تو کہے تو ایک عورت ہے، مجھے لگتا ہے اس کا یہ دودھ ضرور پی لے گا، میں اگر آپ کہو تو میں لے کے آ جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا جلدی سے لاؤ، جلدی سے لے آؤ اس کو، کہاں پہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی، اپنی والدہ سے کہا آ جاؤ فرعون بلا رہا ہے۔ تو والدہ گئیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرعون نے کہا کہ آپ اس کو دودھ پلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے اٹھایا جیسے کسی کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو ایسا مضبوط کر دیا، ورنہ دیکھو تو صحیح کہ ایک ماں اور دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ جائے اور پھر وہ دریا کی موجوں کے اندر رہ کے آیا ہے، دریا کی موجوں میں، اور پھر وہ دشمن کے گھر میں آیا ہوا ہے، پھر وہ والدہ کے ہاتھ میں آتا ہے، تو والدہ کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے والدہ کی، کہ وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیسے اس کی جدائی میں کیا حالت ہوگی کیا حالت ہوگی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اللہ فرماتے ہم نے مضبوط کر دیا تھا، ہم نے طاقت دے دی تھی، اور ہمارے وعدے سچے ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہوتا ہے، بندہ اللہ پر یقین کرے۔ تو اس نے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بڑا خوش ہو گیا، گھر والے بڑے خوش ہو گئے، ایک لہر دوڑ گئی۔ فرعون نے کہا کہ تم روزانہ اسے آ کے دودھ پلا جایا کرو۔ اس نے کہا میں اتنی فارغ نہیں ہوں جو روزانہ آ کے دودھ پلاؤں۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اگر تو کہے تو میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، میں ادھر دودھ پلاتی رہوں گی، جب بڑا ہو جائے گا تو تمہیں میں دے جاؤں گی۔
کیونکہ یہ تقریباً ہر دور میں، خاص طور پہ پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی تھی۔ مکہ مکرمہ شہر تھا آس پاس کے مضافات میں، کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، وہاں کی زبان صاف ہوتی ہے، فصیح بلیغ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ آ کے لے جاتی اور پھر بعد میں چھوڑ جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کیا گیا۔ تو اس نے کہا میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، جب دودھ پی لے گا، کچھ عرصہ گزر جائے گا، پھر میں آ کے چھوڑ جاؤں گی جب آپ کہو گے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، اور تمہاری اتنی تنخواہ ہماری طرف سے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کیا کچھ کرتا ہے، کہ دشمن کے گھر میں کیسے پہنچایا، اور پھر دریا میں، اور پھر کیا دشمن کے گھر میں بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کی اس اللہ نے ان کی والدہ کی تنخواہ جاری کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام پھر جوان ہو گئے۔ ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور فرعون کے پاس رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، فرعون کے پاس رہتے تھے۔ تو فرعون کے پاس ہی رہتے تھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ان سے ایک آدمی قتل ہو گیا، کہ وہ بازار میں جا رہے تھے، دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، ایک دوسرا فرعون کی قوم کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانا چاہا، لیکن غلطی سے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مکہ لگ گیا۔ جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا، قبطی، اس کو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو جب وہ بندہ مر گیا تو اب فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ پولیس بھیج دی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بندہ، جو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خیر خواہ اور حقیقی خیر خواہ تھا، واقعی خیر خواہ، وہ آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو پکڑنے کے لیے لوگ نکل پڑے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں سے سفر شروع کیا، مصر سے مدین کا سفر۔ مصر سے میں رہتے تھے، پھر مدین کا سفر شروع کیا انہوں نے۔ تو کئی دن کا سفر تھا، اس وقت عام طور پہ سفر پیدل ہوتے تھے۔ تو راستے میں ایک جگہ آئی جہاں پہ ایک کنواں، لوگ وہاں سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں جوان وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، وہاں کے نبی اب شعیب علیہ السلام ہیں، وہاں کے اس علاقے کے۔ وہاں پہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک نبی کسی شہر کی طرف، کسی ملک کی طرف، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، تو جب یہ سب کے سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے تو پھر ان کا بچا ہوا ہم پانی پلاتی ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا والد بوڑھا ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈول کھینچیں۔ ڈول بہت بڑا تھا، اس کو کئی سارے لوگ مل کر اس کو کھینچتے تھے پانی، لیکن یہ دو بچیاں کہاں سے کھینچ سکتی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پکڑا اور اکیلے ہی
پانی نکالا، اتنا بڑا ڈول جس کو 10 کے قریب آدمی کھینچتے تھے پھر پانی نکلتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کھینچ کے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کو روانہ کر دیا۔ تو وہ دونوں اپنے گھر چلی گئیں۔ جب گھر میں پہنچی تو شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے آج جلدی آ گئی؟ ہمیشہ والد پوچھتا ہی ہے کہ جلدی کیسے آ گئی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آج ایک بہت ہی نیک پارسا، بہت ہی اچھا آدمی، انہوں نے ہماری بکریوں کو، ہمارے جانوروں کو آج اس نے پانی پلایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو بلا کر لے آؤ۔ وہ عورت، وہ لڑکی آئی اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی چال کو بیان فرماتا ہے، تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی آئی۔ عورت کی چال میں، چلنے میں حیا ہونی چاہیے، تو وہ حیا کے ساتھ چلتی آئی اور آ کے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو پانی کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، پانی پلانے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، جدھر کو جانا ہوگا تم ذرا پتھر پھینکنا، ادھر کو ڈھیلا پھینک دینا، میں ادھر کو مڑ جاؤں گا۔ اس طرح کرتے وہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا کون سا؟ وہ بنی اسرائیل؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہی بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہوئی، کیسے آئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا دیا کہ مجھ سے ایک آدمی مر گیا، تو فرعون نے اس طرح مجھے پکڑنے کے لیے میں آیا، میں آپ کے پاس، میں ادھر کو آ گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالم قوم سے نجات حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام رہنے لگے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ 8 سال میری بکریاں چراؤ گے تو میں اس کے بدلہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی، بڑی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ تو اس شریعت کے اندر یہ مہر ہوتا تھا، اگرچہ ہمارے دین میں اس طرح کی چیز مہر نہیں بن سکتی، حنفیہ کے نزدیک تو نہیں بن سکتی، تو اس شریعت میں اس طرح مہر ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو پیسے ہوتے ہیں نا کہ اتنے پیسے مہر ہے، تو اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر 10 سال پورے کرو گے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ تو اب میرے ذہن میں ان کے نام نہیں آ رہے، نام تو آسان ہیں لیکن ابھی میرے ذہن میں دونوں بیٹیوں کے نام نہیں آ رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اپنی بیوی کو لے کر واپس چلے اپنے علاقے کی طرف۔ اب تو کافی عرصہ بھی گزر گیا، 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، تو اب اپنی بیوی کو ساتھ لیے اب آ رہے ہیں جنگل بیابان، اور بیوی بھی حاملہ ہیں۔ تو اب راستہ بہت اندھیرا بھی، اندھیری رات۔ تو ایک جگہ پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم ذرا ٹھہرو ادھر، وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ تو بیوی وہیں پہ کھڑی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ لہذا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو میری یاد کے لیے، اور نماز ادا کرو۔ تو اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیے ہے رسول بنانے کے لیے۔ تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اپنا پیغمبر بنایا اور اپنا نبی بنایا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی طرف تشکیل فرمائی کہ اب آپ چلیں فرعون کو جا کر تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ آگے واقعہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئے، کتنے دن لگے، کیا ہے کیا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہاں سے تشکیل ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے قتل کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ ڈرو نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، اسمع و ارا، اے موسیٰ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تسلی دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس تبلیغ لے کر، تو فرعون نے سب سے پہلے بات ہی یہی کی کہ تو وہی ہے جس نے یہ کام کیا تھا، انت فعلت وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، کہ تو وہ جو کام وہی ہے جس نے یہ کرتوت کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس وقت کیا تھا، اب مجھے میرے رب نے رسول بنا دیا ہے، اب میں نے نہیں کیا، وہ تو پرانی بات ہو گئی، پہلے کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ تو فرعون کیا ہوا، ہر دھرم ضدی بن گیا کہ دیکھو جی ہمارے ہاتھوں کا پلا ہوا، اور ہمارے گھر کے اندر ہمارے ہاتھوں میں، ہاں جی، جس کو ہم نے پالا، اور اب جو ہے جناب رسول کہتا میں رسول ہوں، اور ہمیں تبلیغ کے لیے آگے ہے، تبلیغ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے مقام عطا فرما دے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت لے کے جاتے رہے بہت دفعہ۔ قرآن پاک میں اس کے واقعات مختلف جگہوں پہ بہت زیادہ موجود ہیں کہ ہر موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کے گئے تو اس نے آگے سے کیا کیا، تو یہ پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام